سے زائد خطبات سیرت کے موضوع پہ ہو چکے ہیں اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آغاز میں ہم ہیں۔ مواخات مدینہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے بعد ایک سٹیپ اور اٹھایا، اور وہ سٹیپ کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کو سیرت کے اندر اتنا ڈیٹیل پڑھایا نہیں جاتا یا پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ یہ ایک میثاق ہے، ایک معاہدہ ہے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے بچپن کے اندر جو بچے مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں ان کو 14 نکات قائد اعظم کے یا میثاق لکھنؤ یا اس قسم کی باتیں بڑی خشک لگتی ہیں، اسی طرح سیرت کے باب میں میثاق مدینہ کو اتنا ڈیٹیل نہیں پڑھایا جاتا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے یہ ایک عظیم الشان دستاویز ہے۔ کس کی؟ ریاستوں کی تشکیل کی۔ ریاست میں کیا قانون ہوگا، ریاست کی بنیادی اکائیاں کیا ہوں گی، ریاست کن امور کے اوپر مشتمل ہوگی، ریاست میں فرد کی حیثیت کیا ہوگی، ریاست میں اقتدار کی نوعیت کیا ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلی انسانی تاریخ میں اتنی مفصل دستاویز ہے تو یہ بات بے جانی ہوگی۔ آپ نے یونانیوں کا فلسفہ، ارسطو کا فلسفہ، افلاطون کو پڑھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی اپنی تاریخ سے آشنا صحیح معنوں میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں یونان کا فلسفہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کی ریاست کے جو امور ہیں، ان کی جو آپس میں گفتگو ہے، ان منطقیوں اور فلاسفروں کی گفتگو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ جو میثاق مدینہ ہے 47 شکوں پہ مبنی ہے، 47 شکیں ہیں اس کے اندر۔ اگرچہ بعض شکیں آج کل کی مطابقت کے حساب سے نہیں ہیں، اس دور کے حساب سے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاہدات تھے ان کے بارے میں ہیں، ان کو ہم حذف کرتے ہوئے جو بنیادی نکات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے کیا قائم کیا؟ مواخات مدینہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انسانی تاریخ کا اقدام ہے۔ کبھی غور کریں، آپ کے سامنے سارے کے سارے واقعات رکھے کہ لوگوں نے اس طرح قربانیاں دی کہ ایک صحابی نے دوسرے کو یہ تک کہہ دیا کہ میری بیویوں میں سے جس کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے، جس کو تو پسند کرے گا میں طلاق دے دوں گا۔ یہاں تک کی نوبت آ گئی۔ یہ ایک عظیم الشان کارنامہ بھی ہے اور مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ بھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ تحریر کیا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا یہاں سے کی، یہ معاہدہ، یہ میثاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے اور یثرب کے اور مدینہ کے لوگوں کے مابین ہے، مدینہ کے لوگوں کے مابین ہے۔ ابتدا یہاں سے کی، لیکن ساتھ ہی جو دوسری شق ہے اس کے اندر قیامت تک کے لیے ایک مسلمہ ضابطہ اور رسول بنا دیا۔ وہ کیا؟ اس ریاست کے جتنے افراد ہوں گے، اس ریاست کے، اس سیاست کے، اس میثاق کے ماتحت جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ایک امت ہوں گے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کو من و ان میثاق مدینہ کا حصہ بنا لیا گیا کہ اب تمہاری امت ایک امت ہے۔ یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے حیرانگی اور اچنبے کی بات بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میثاق کن کے مابین کیا تھا؟ مدینہ کے ہر رہائشی میں۔ تو مدینہ کا ہر رہائشی میں تو یہودی بھی شامل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شک لکھ دی کہ یہ امت ایک امت ہوگی، یہ امت جن کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے یہ ایک امت ہوگی، تو یہ کتنی بڑی منظم بات ہے ریاست کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے۔ ہاں، محدثین نے، مفسرین نے اس کی تشریحات کی ہیں۔ آپ کے لیے شاید یہ بات اچنبے کی ہو، لیکن علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ یہودیوں کو مدینہ میں ان کا مقام اور سٹیٹس دینے کی کوشش کی، پوری کی پوری کوشش کی۔ اور یہاں سے اس میثاق سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو وطن ہوتا ہے، یہ جو ریاست ہوتی ہے، اگرچہ وہ اسلامی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کہ مولوی کہہ رہا ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ریاست پاکستان اسلامی ریاست ہے۔ میثاق مدینہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ریاست کے اندر اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا تو اس کو وطنیت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ اگر پاکستان کے اندر کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی یہودی رہتا ہے، کوئی ہندو رہتا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ پاکستانی رہے گا۔ اس بات کا لباچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لیے، اسلامی ریاستوں کے لیے
ایک منظم ضابطہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مدینہ میں رہنے والا عیسائی بھی اسی ریاست کا، مدینہ میں رہنے والا یہودی بھی اسی ریاست کا حصہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی ریاست ہے اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی ہر رہائشی یا اس کا ہر فرد مسلمان ہو، کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جو باتیں کی ہیں، پہلی بات تو مسلمانوں کو آپ دیکھیے، اوس اور حضرج آپس میں دشمن تھے، ایک کر دیا۔ اب انصاریوں میں سے اوس اور حضرج ایک ہو گئے اور انصار اور قریش مل کے ایک ہو گئے، مواخات بھی کر دی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ اب آج کے بعد مسلمان ایک امت ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا، پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں ایسے پرونے کا درس دیا کہ کوئی مسلمان کابل کا ہو، کوئی مسلمان چین کا ہو، کوئی مسلمان سعودیہ کا ہو، کوئی مسلمان پاکستان کا ہو۔ آج وطنیت کے اندر تو ہم تقسیم ہیں، لیکن امت ایک ہے، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے ترانی ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے سعودی ہو، اگر کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو امت بھی ایک ہی ہے۔ اس امت کا تو جنازہ ہم پڑھ چکے، 54 اسلامی ممالک، 56 57 آج کل اسلامی ممالک ہیں۔ یہ جو وطنیت ہے نا، اس حد تک پہنچنا کہ ایک مسلمان کا کسی دوسری اسلامی ریاست میں قدم رکھنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا چاہیے، اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایک امت کا درس کہاں کھو گیا۔ یہ ایک امت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں تمہیں مجھے ہر ایک کو ایک امت بتایا، آگے جا کے یہ بھی مساوات قائم کی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں جو اکائیاں ریاست کی بنائی ہیں وہ بہت اہم ہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر۔ بلال بھی تو پاس تھے، قریشی سرخ و سفید بھی تو ساتھ ہی تھے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کا اسلامی ریاست میں ایک ہی معیار ہوگا۔ اسلامی ریاست کا جو بشدہ زیادہ نیک ہوگا، جو زیادہ متقی ہوگا، اس کی زیادہ عزت کی جائے گی۔ جو زیادہ متقی ہوگا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، اس کی عزت ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا سرخ اور سفید ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی، وجی ہے، امیر ہے، اس کی زیادہ عزت ہوگی، نہیں۔ چاہے کوئی مفلوق الحال ہو، چاہے کوئی غریب وطن ہو، چاہے کوئی پست قامت والا ہو، چاہے کوئی کالی رنگت والا ہو، رسول اللہ معراج سے تشریف لا کے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ اے بلال، 7 آسمانوں میں جبریل میرے ہمراہ تھے۔ ایک مقام ایسا بھی آیا تھا جبریل کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی ملی، بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے وہاں پہ سنی تھی۔ یہ امت کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تقوی، نیکی، پرہیزگاری کے اندر جو آگے ہوگا امت میں بھی وہی آگے ہوگا، امتیوں میں بھی وہی قابل عزت اور قابل تکریم ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی آگے تشریحات بھی کثرت سے کر دی۔ میرے بھائیوں، آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا کہ مصعب ابن عمیر ہیں، قیدی کو باندھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کو ذرا سختی سے باندھنا۔ وہ بھائی تھا، سگا بھائی تھا، ماں جایا بھائی تھا، کہا مصعب، اسلام نے تجھے اتنا سنگ دل کر دیا، اپنے سگے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا؟ ایک ماں ہے تیری اور میری، اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا؟ مصعب نے کہا نہیں پہچانتا، میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے امت۔ یہ سبق کہاں پہ کھو گیا؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ امت نہیں رہی، امت تو اب مرحوم ہو چکی۔ اب ہر کوئی وطن کے دائرے کار کا پابند ہے، اور وطن کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غیر جانبداری کے ساتھ یہودیوں کو اس ریاست کا حصہ ماننا، اس ریاست کا فرد ماننا، یہ یہودی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت کا اکرام نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اس معاہدے کے اندر بہت سی شکیں قابل توجہ ہیں۔ ان 47 شکوں میں صرف چند آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، 14ویں نمبر شک ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا۔ بتائیے یہ شک کہاں ہو گئی؟ یہ میثاق مدینہ ہے،
اسلام کی پہلی دستاویز معاہدہ عمرانیات کے تحت، معاشروں کے تحت، ریاستوں کے تحت سب سے پہلا میثاق جسے رسول اللہ نے قلم بند کیا، اس کی یہ شک تھی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا۔ اور اس کے اندر بہت سی باتیں آتی ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے سپرد نہیں کرے گا، کوئی مسلمان کافر کی حمایت مسلمان کے مقابلے میں نہیں کرے گا۔ آج آپ امت کا پورا ماضی اٹھا کے دیکھ لیجیے، اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب نے اڈے دینے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے خلاف مزید اڈے نہیں دیں گے، لیکن ایک وقت ایسا تھا جب یہاں سے اڈے دیے جاتے رہے ہیں اور مسلمان کے خلاف کفار کی مدد کی جاتی رہی ہے۔ یہ میثاق مدینہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیادیں کیسے استوار کر رہے ہیں، مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کافر کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ شکیں ہم فراموش کر چکے۔ پھر اگلی شک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کی ہمیشہ مدد کرے گا، اگر ایک مسلمان مقروض ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کا خاندان، اس کا کنبہ اور قبیلہ اس کا قرض اتارے گا۔ اگر وہ اتنا مجبور اور بے بس و بے کس ہو گیا ہے، آج جنازے کا وقت آ گیا ہے، کوئی اس کا قرضہ ادا کرنے والا موجود نہیں ہے، تو مسلمان کسی مسلمان کو مقروض مرنے نہیں دے گا، اس کا جنازہ ایسے نہیں پڑھایا جائے گا کہ قرض اپنی گردن میں لے کر قبر میں چلا جائے اور حساب کتاب معلق ہو جائے۔ جنت میں بھی جانا ہو تو حساب کتاب معلق کر دیا جاتا ہے مقروض کا، قرض ادا کر کے جنت میں بھی بندہ جانا ہو والا اعمال کرتا ہو، جنتی اعمال بھی ہوں، تو جب تک قرضہ ادا نہ کیا جائے گا اس کا حساب کتاب معلق ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے پہلے پوچھا کرتے تھے اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ جب پتہ لگتا تھا کوئی قرضہ ہے، رسول اللہ وارثوں کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے، اس کا قرضہ اتارو، اس کے جنازے سے قبل اس کا قرضہ اتارو، یا کوئی ذمہ داری قبول کرے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاؤں گا۔ آج مسلمان امت یقین مانیے، آج تو ایسے واقعات ہیں، کچھ عینی واقعات بھی ہیں، بات آئی ہے تو کئی جنازے پڑھائے ہیں، کچھ بات کریں تو تلخ ہو جاتی ہے، ایسے واقعات ہیں، سگے بیٹے اپنے وارث سگے بیٹے باپ کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا باپ نے کس سے لین دین کی تھی، ہمیں کیا پتا کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے کوئی سچ کہہ رہا ہے۔ اس وقت بھی جب باپ مر چکا ہوتا ہے، سامنے میت بڑی ہوتی ہے، اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں، جس نے ساری زندگی پالا ہوتا ہے اس کے قرض کی بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ ایسے واقعات بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ اور حضرت عمر نے بھی تو وصیت کی تھی نا، صرف میرے گھر والوں سے نہیں، قبیلہ عادی سے بھی پوچھنا، قریش سے بھی پوچھنا۔ اسی میثاق کو رسول اللہ نے تحریر کروا دیا، مسلمان مقروض ہوگا، صرف یہ نہیں کہ اس کا خاندان اس کا قرضہ اتارے، صرف یہ نہیں کہ اس کے وارثین، اگر وہ جائز طور کے اوپر وہ اتنے سنگینی حالات کا شکار رہا ہے، قرضہ اتارنے کی خواہش رہی ہے، ایماندار ہے، لیکن مقروض ہو گیا ہے، تو پھر پوری مسلمان امت اپنے مسلمان بھائی کو مقروض نہیں مرنے دے گی۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے اوپر یہ احسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کی ایک باقاعدہ شک بھی ہے، گردنوں کو آزاد کرنا، اس سے مراد صرف قیدیوں کو چھڑوانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے جو قرضوں میں پھنسا ہو اس کو بھی رہائی دلوانا، اس کی بھی گردن کو آزاد کروایا جائے، مقروض کی گردن بھی پھنسی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں امت کے مابین جو تعلقات ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ اگر ظلم کرنے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا چچا ہوگا، یہ میثاق مدینہ میں لکھا ہے، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ کس کے خلاف؟ اپنے بیٹے کے خلاف۔ یہ مسلمان امت کا درس دیا جا رہا ہے۔ اس میثاق مدینہ کو ہم فراموش کر چکے۔ یہ اسلامی ریاست کی بنیادی اکائیاں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہود ہمارے ساتھ مل کے لڑیں گے، ان کے اخراجات، ان کے ذمیوں کا تمام حقوق بیان کر دیے گئے، یہودیوں کے بھی تفصیل کے ساتھ۔ لیکن اللہ رب العزت کو بھی کچھ اور منظور تھا، اور اللہ رب العزت بھی مدینہ طیبہ سے ان یہودیوں کو نکالنا چاہتے تھے، اور شاید میرے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ حرم مقدس تھا، جیسے اسی میثاق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی
दारुल हुकूमत होने को भी बयान किया, और सौर और आयर के माबैन को हरम करार देकर इसी मिसाक में यह भी बयान कर दिया कि इस्लामी रियासत का पाया सल्तनत मदीना होगा। यह बयान कर देने के बाद, यहूदियों के तमाम हकूक बयान कर देने के बाद, चाहिए तो यह था कि यहूदी अमन से रहते, एहतराम से रहते, मुसलमानों के साथ इज्जत वाला मामला करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रियासत का हिस्सा मान लिया। हत्ता कि उनको मुसलमान उम्मत के अंदर जगह दे दी। लेकिन यहूदी अपने बुग़्ज़ और हसद से और कीने से बाज नहीं आए। हजरत सफिया खुद बयान करती है, मेरा चचा और मेरा बाप कट्टर यहूदी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां देखने चले गए। वाक्य को मुख्तसर करता हूं। देखकर वापस आए तो मैंने अपने चचा से और अपने बाप से पूछा, हां जी क्या पाया, क्या देखा? तो मेरे चचा और मेरे बाप आपस में बुड़बुड़ाने लगे, है तो वही है, नबी तो वही है, रसूल तो वही है जिसकी आमद का जिक्र तौरात में मौजूद है, निशानियां भी सारी की सारी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो जान चुके थे, जो पहचान चुके थे। हजरत सफिया कहती हैं, फिर मैंने पूछा आपका अब इस बारे में क्या ख्याल है, उनके ऊपर ईमान लेके आएंगे? तो मेरा बाप और चचा गुस्से से मुंह फेर के कहने लगे, अदावत की, बुग़्ज़ की और नफरत की और मुखालफत की दीवारों को कायम कर देंगे, कभी इसके ऊपर ईमान नहीं लेके आएंगे कि इसहाक की औलाद में से नहीं आया, इस्माइल की औलाद में से आ गया। ये है वो नफरत, ये है वो बुग़्ज़ जो यहूदियों ने इतने एजाज़ात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरता। और इसी पर बस है, आप हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्ला बिन सलाम का आप सबने नाम सुना हुआ है। उन्होंने इस्लाम जब कबूल किया, इस्लाम को कबूल करने के लिए आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, उन्होंने एक ही शर्त रखी थी रसूलुल्लाह के सामने कि मैं आपसे चंद सवाल करूंगा, आप उन सवालों के अगर मुझे जवाब देंगे, मुराद उसका उनका भी यही था, वो जवाब चाहिए जो तुरात में हमें सिखाए गए हैं। मुराद ये नहीं था कि कुल्ली तौर के ऊपर, अगर वो हमारी तालीमात से मिलते होंगे, हमारी वही से मुताबिकत रखते होंगे, तो आपके ऊपर इस्लाम को कबूल कर लूंगा। और आपको पता है ना, मदीना में आने के बाद सबसे पहले ये बड़े आलम जो यहूदियों में से थे, ये पहले थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और आके क्या कहा, सवाल रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, यहां से भी देख लीजिए यहूदियों का कीना। रसूलुल्लाह ने उनको इज्जत और एहतराम दिया। अब्दुल्ला बिन सलाम आए और आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल 3 सवाल हैं, आपसे शर्त थी चंद सवाल पूछूंगा। पहला सवाल यह है कि क़यामत की पहली निशानी बतलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि मेरी बासत भी क़यामत की निशानी है, रसूलुल्लाह की बासत भी, आखिरी नबी का आना भी। रसूलुल्लाह सवाल को समझ गए, मुराद ये है कि जो इनकी तुरात में भी पहली निशानी करके जिक्र हो। फिर कहा दूसरा सवाल ये है कि जन्नतियों को जन्नत में पहला खाना क्या खिलाया जाएगा। यहां भी रसूलुल्लाह समझ गए कि जो इनके वही के मुताबिक है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कह देना भी वही के मुताबिक हो जाता है। और तीसरा सवाल ये किया कि ये क्या बात है अल्लाह के रसूल, कभी बच्चा मां पे जाता है और कभी बच्चा बाप पे जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्रील अमीन आए हैं और मुझे आके तीनों सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे, अभी इस्लाम नहीं था कबूल किया, ये फरिश्ता तो यहूदियों के बड़ा खिलाफ है, आप बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहली जो क़यामत की बड़ी निशानी ये है, मगरब मशरक से एक आग निकलेगी जो मशरक के लोगों को मगरब तक भगा के ले जाएगी। रसूलुल्लाह की वफात के 600 साल बाद इमाम इब्ने कसीर ने इस आग का मुशाहदा भी किया, ये निशानी वकूअ पजीर भी हो गई है। दूसरा जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत के अंदर जन्नतियों की जो पहली रियाफत होगी जन्नत में दाखिले के बाद, वो मछली की कलेजी का एक बड़ा हुआ हिस्सा होगा, कलेजी के साथ एक एक्स्ट्रा हिस्सा होगा, उसकी दावत अल्लाह ताला जन्नतियों को खिलाएंगे। तीसरे सवाल का जवाब दिया कि कई मर्तबा मर्द का पानी गालिब आ जाता है, कई मर्तबा औरत का पानी गालिब आ जाता है। अगर औरत का पानी गालिब आ जाए तो मुशाबत, शक्ल सूरत, जिन्स वगैरह औरत की तरफ चली जाती है, मर्द का पानी गालिब आ जाए तो मर्द की तरफ चली जाती है। अब्दुल्ला बिन सलाम आलिम दीन थे, उन्होंने रसूलुल्लाह के ये तीनों जवाबात सुने और उसको अपनी तुरात के मुताबिक बिल्कुल सही पाया, उसी वक्त इस्लाम को कबूल कर लिया। अब यहां भी यहूदियों का बुग़्ज़ देखिए। अब्दुल्ला बिन इस्लाम कहने लगे, अल्लाह के रसूल, यहूदी आएंगे मेरे बारे में
آپ ان سے پوچھ لینا میں کیسا ہوں، آپ ان کو میرے اسلام کا مت بتلائیے گا، اگر آپ نے ان کو میرے اسلام کا بتلا دیا وہ مجھے برا بلا کہیں گے، پہلے بغیر اسلام کے بتلائے ذرا میرے بارے میں پوچھ لینا تاکہ آپ کو میرے بارے میں بھی تسلی ہو جائے، اور پھر اسلام کا بتا دینا اور یہودیوں کا طرز عمل بھی دیکھ لینا۔ وہی عبداللہ بن سلام جو چند لمحے پہلے یہودی ہیں، یہودیوں کی حسلت بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مسکرا اٹھے، یہودیوں کو بلایا، کہنے لگے عبداللہ بن سلام تمہارے ہاں کیسے ہیں؟ یہودی یک زبان ہو کے کہنے لگے بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت عظیم انسان ہیں، ان جیسا یہودیوں میں کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ وہی یہودی جو ایک منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے اب کیا کہتے ہیں، یہ جواب بھی محفوظ ہے، کہتے ہیں اس کے باپ سے بدتر کوئی نہ تھا، اس سے بدتر کوئی نہیں ہے، یہودیوں میں سب سے برا ہے۔ یہ یہودیوں کا وہ فطرہ ہے کہ ایک ہی لمحے پہلے سب سے بہتر باپ، سب سے عمدہ اسکالر، اور ایک لمحے کے بعد سب سے بدترین باپ کا بیٹا ہے اور سب سے بدترین انسان ہے۔ حتیٰ کہ شاس بن قیس نامی ایک شخص، یہودیوں کی جو فتنے بازی ہیں یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ قرآن پاک میں ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیے ہیں، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم خود بھی یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم، اگر تم یہودیوں کی پیروی کرنا شروع کر دو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ان کو اپنی موالات اور دوستی میں مت لے کے آنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے ہیں یہ یہودیوں کی ان شورش اور ان بد عملیوں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً آپ کے سامنے رکھا کہ یہودیوں سے بڑا اچھا طرز عمل کیا، مساک مدینہ کیا، لیکن بعد نہ آئے شاف بن قیس ایک یہودی بوڑھا تھا، مسلمانوں کے اتنے خلاف تھا، اوس و حضرت کی آپ کو پتا آپس میں صلح ہو گئی، تو اس بوڑھے نے سوچا یہ تو مسلمان ایک امت بن گئے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، ان کی لڑائی بڑھکانی چاہیے۔ اوس و حضرت کے مابین پھوٹ ڈالنے لگا، کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اوس کی تعریف، کبھی حضرت کی تعریف، کبھی زمانہ جاہلیت کی باتیں، انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ جب آگ اور چنگاری لگائی ایک وقت ایسا آ گیا کہ اوس اور حضرت کے سرداروں نے تلواروں کو نکال لیا اور کہا فلاں جگہ پہ جا کے آج ہی جنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کا دیکھ لیتے ہیں کون جیتتا ہے کون نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ خبر پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے، بھاگتے ہوئے آئے اور کہا ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم ابھی سے زمانہ جاہلیت کے نعرے لگانا شروع ہو گئے ہو۔ اوس اور حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تمہیں یاد نہیں تم آگ کے گھڑے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تلواروں سے لیس تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ایک امت بنا دیا۔ اسی وقت اوس اور حضرت کے سردار رونا شروع ہو گئے، اللہ کے رسول شیطان غالب آ گیا، یعنی یہودیوں نے کوئی موقع نہ چھوڑا، حتیٰ کہ یہ واقعہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ فنحاس نامی ایک جو ان کا یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، حضرت ابو بکر اس کے پاس گئے، تبلیغ کیا کرتے تھے، وہ کہنے لگا تمہارا جو رب ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اگر وہ فقیر نہ ہو معاذ اللہ تو ہم سے قرضہ کیوں مانگتا ہے؟ تمہارے قرآن میں لکھا کون ہے اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ خود تو سود سے منع کرتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے میں بڑا چڑھا کے واپس لٹاؤں گا۔ تمہارا رب معاذ اللہ سودی بھی ہے، تمہارا رب معاذ اللہ فقیر بھی ہے۔ حضرت ابو بکر کے دل کو کرنے تو تبلیغ گئے تھے، لیکن غیرت ایمانی کو جوش آیا، اٹھایا ہاتھ، زوردار تھپڑ اس فنحاس کے منہ کے اوپر جڑ دیا۔ اب وہ فنحاس کو شرارت کا موقع مل گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آ گیا، کہنے لگا یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یہ ہم ریاست کے فرد ہیں کہ تمہاری ریاست کا ایک شخص اٹھتا ہے میرے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم اگر عہد و پیمان نہ ہوتا میں تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا، تو نے رب کی ایسی توہین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا واقعہ کیا ہوا، مجھے تو بتلاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا اس نے اللہ کو فقیر کہا ہے، یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔
وہ فنحاس رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا، عدالت میں موجود تھا، کہنے لگا معاذ اللہ ابو بکر جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ ادھر اس نے کہا ابو بکر جھوٹ بولتے ہیں، ادھر سے قرآن پاک کی آیت اترنا شروع ہوگی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی تائید میں قرآن پاک میں آیت نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کی بات کو سن لی ہے جس نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے بھی ایک مقام پہ فرما دیا، یہ خبیث لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، جیسے چاہے خرچ کرتا رہے۔ گویا اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہودیوں کے خبث باطن کو بیان کیا اور حضرت ابو بکر کی تائید میں آیت کو نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس یہودی کو تادیباً سمجھا بجھا کر بھیج دیا، لیکن یہ یہودی اپنے حسد اور بغض سے باز نہ آئے۔ مسلمان امت آج کیا ہے؟ آپ کے سامنے پچھلے دنوں اسرائیل کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، لتاجی دنا، قرآن پاک کی آیت ہے، مولوی نہیں کہہ رہا کہ تو سب سے زیادہ بغض رکھنے والا مومنوں سے اگر پائے گا یہودیوں کو پائے گا، یہ سب سے زیادہ بزدل بھی ہیں، اگر تم ان سے لڑو گے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، لیکن لڑو گے تو بھاگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سی کوتاہیاں نظر انداز کی، حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی ہوا، ایسے خبیث ہے، کئی تو صحابہ کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ سے ایک یہودی نے گھوڑے کا معاملہ کر لیا، ایک گھوڑے کے لین دین کا معاملہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقم دینے کے لیے گھر کی طرف آئے، واپس پہنچے، کہا میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہوا۔ معاذ اللہ، رسول اللہ کو کہنا شروع ہو گیا کہ میں نے آپ کو سودا کیا ہی نہیں، بیچا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میرا گواہ بنے گا؟ ابو حذیمہ انصاری نے کہا میں ادھر موجود نہیں تھا، لیکن اپنی ایمان کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، جو آسمان کے رب پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ ایک چھوٹے سے سودے کے اوپر کیسے جھوٹ بولے گا، کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیمہ تو سودے کے وقت موجود نہیں تھا، تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ انہوں نے یہ ساری تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد حذیمہ انصاری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی کہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا زید بن ثابت نے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب قرآن کو جمع کر رہے تھے، قرآن پاک کی ایک آیت ایسی تھی جو کسی صحابی کے پاس لکھی بھی نہ ملی، سنی بھی تو لوگوں کو یاد تھی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، لکھی بھی کسی کے پاس نہ ملی، حتیٰ کہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھتے پچھاتے حذیمہ انصاری کے پاس آئے اور حذیمہ انصاری کہنے لگے کہ میں اس آیت کی کتابت کو بھی جانتا ہوں اور اس آیت کو سنا بھی میں نے ہوا ہے، اور یہ آیت یہ ہے، اس کو قرآن پاک میں لکھ دے۔ زید بن ثابت کہنے لگے کیسے لکھ دوں، جبکہ ایک قانون اور کلیہ اور قاعدہ بن گیا ہے کہ ہر آیت کی گواہی دینے والے دو سکہ مسلمان گواہ ہوں گے تو قرآن پاک میں ڈالی جائے گی۔ ابو ہریرہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی، اور شاید یہ آج ہی کے دن کے لیے ارشاد فرمایا ہو، کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ نے محفوظ رکھنا تھا۔ اور میرے بھائیو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، جس طرح صحابہ نے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، جس طرح صحابہ نے گواہی دے کے، صحابہ اس قرآن کے گواہ ہیں، کسی صحابی نے کوئی آیت قرآن پاک میں گواہی دی کہ اس جگہ میں نے سنی ہے، قرآن پاک میں رکھ دی گئی، یہ قرآن کتاب کی شکل میں آسمان سے نازل نہیں ہوا، آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ قرآن کتاب کی شکل میں آسمان سے نازل ہو کے غار حرا کے اوپر نہیں آیا، درجہ بدرجہ بتدریج 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، اور صحابہ نے منوان جیسے رسول اللہ پہ اترا اس طرح یاد کیا، جس طرح رسول اللہ نے توقیفی انداز میں پڑھایا کہ اترا تو ایسے ہے، اب پڑھا ایسے جائے گا، شروع میں سورت فاتحہ ہوگی، بعد میں سورت بقرہ ہوگی، منوان ویسے ہی صحابہ نے یاد کر کے میرے اور آپ تک پہنچا دیا۔ گویا صحابہ اس قرآن پاک کی ضبط کے بھی گواہ ہیں، اس وحی کے بھی گواہ ہیں، اور اسی طرح اگر صحابہ قرآن پاک منوان میرے اور آپ تک پہنچا رہے ہیں رسول اللہ سے لے کر، تو کیا رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں صحابہ نے جھوٹ بولا ہوگا؟
آپ کو کسی نے مغالطہ دیا ہے، انکار حدیث کے فتنے معاشرے میں عام ہیں کہ رسول اللہ کی یہ بات تو مان لینی ہے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، رسول اللہ کی یہ بات تو مان لینی ہے کہ اقرا پہلی وحی ہے لیکن آئے گی آخر میں، لیکن رسول اللہ